بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. آل پارٹیز کانفرنس کی بازگشت تھی, باتیں کی جا رہی تھی, گرینڈ ڈائلاگ کی باتیں کی جا رہی تھی. وزیر اعظم پاکستان نے بلا لیا ہے سب کو, اور سونے پہ سہاگا یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی اپنا وفد کو اجازت دے دی ہے کہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کریں, جس کا متن یہ ہے کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے رورل ایریاز میں, قبائلی ایریاز میں, اور جس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک بھر میں بھی یہ آپریشن ہو سکتا ہے, اور انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے. عزم استحکام آپریشن پر اے پی سی میں پی ٹی آئی نے بھی شرکت کی یقین دہانی کرا دی ہے. بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارا وقت بھی ضرور جائے گا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس پہ بانی پی ٹی آئی کا بھی رد عمل آ گیا ہے کہ افغانستان سے تعاون کیے بغیر ہم آپریشن میں ممکنہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو کیا افغان حکومت سے بات ہوگی یا نہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے جسٹس شہزاد ملک کے اسلام آباد میں بڑے پتلے جلائے جا رہے ہیں, کیوں جلائے جا رہے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. موجودہ سیاسی صورتحال میں کتنا پارا اپوزیشن کا ہائی ہونے جا رہا ہے, موضوعات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے کراچی کی معروف شخصیت, آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے سلیم سچونی سر نے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ سر. سچونی صاحب آپ نے ٹائم دیا. معروف جرنلسٹ نجی ٹی وی کے بیورو چیف ہیں آپ, سید سجاد علی شاہ نے جوائن کیا ہے. شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. شاہ صاحب ذرا یہ پتلے جلائے گئے جسٹس شہزاد ملک کے اسلام آباد میں, بالکل یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ سننے میں بھی آیا اور دیکھنے میں بھی, اور میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کام ہے یہ لوگوں کو مطلب جمہوریت میں ایک حد کراس کرنے والے کام ہیں. پتلے جلانا کوئی حل نہیں ہے, پتلے جلانا کوئی حل نہیں. دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو اس وقت, آپ دنیا کے رڈار میں کس ریمارکس پہ دیکھیں. یہ بات تو پھر وہی آ جاتی ہے کہ فیصلے عدلیہ کے فیصلے نہیں پسند آ رہے تو آپ پتلے بھی جلائیں, سب کچھ کریں. یہ دیکھ کے کریں کہ آپ ریڈار پہ ہیں, پوری دنیا کے ریڈار پہ ہیں. ایسی چیزیں پاکستان کو تو فی الحال سوٹ نہیں کر رہی. احتجاج کے اور بھی طریقہ کار ہیں, اور اسلام آباد میں تو بے تحاشا طریقہ کار ہیں کہ اگر آپ کہیں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو فوراً پریس کانفرنس بلا سکتے ہیں. دیگر اور طریقے کار ہیں احتجاج کے, لیکن یہ جو طریقہ ہے پتلے کوئی آپ کے مودی کا پتلا جلا رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے, اسرائیل والوں کا پتلا نتن یاہو کا جلا رہے ہیں پتلا تو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے پتلے جلا دو, یہ تو سمجھ سے باہر ہے. نہیں تو کیا پی ٹی آئی جلائے گا؟ کس دیکھیں, میں اس معاملے پہ ریمارکس دینے سے قاصر ہوں, لیکن دنیا جانتی ہے کون کر رہا ہے اور پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور کون کون لوگ اس کے پیچھے. آج آپ نے یہ جو ابھی ذکر بھی کیا آپ نے کانفرنس کا 265ویں کور کمانڈر کانفرنس کا, تو اس میں بھی یہی کہا کہ بیرونی طاقتیں ہیں وہ کیا کروا رہی ہیں, وہ عدم استحکام کے لیے جو کام کر رہی ہیں ملک کے اندر, اسی کی وجہ سے تو یہ عدم استحکام لانچ کیا گیا پروجیکٹ جو ہے, اور اس پروجیکٹ پہ کام ہوگا. وجہ یہی ہے. مطلب آپ بتانے سے گریزہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے, سول سوسائٹی تھی؟ نہیں, اس میں سول سوسائٹی معذرت کے ساتھ صرف دکھاوا تھا. اچھا, تھے سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بالکل پیچھے سے بیک بلی ہوئی تھی اور سپورٹ پہ آئے تھے, طریقے سے آئے تھے, اپنا کام کر کے گئے. تو یہی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے بانی کو نقصان پہنچ رہا ہے, میں کہوں گا, اور کسی کو نہیں پہنچ رہا. سلیم سچونی صاحب کون لوگ تھے اسلام آباد میں بڑے پتلے جلے ججز کے؟ شہزاد ملک صاحب کی بیٹی کا جو ایکسیڈنٹ میں نوجوان کا انتقال ہوا تھا, یہ اس کے لواحقین تھے. مگر اگر جسٹس شہزاد ملک صاحب کی بیٹی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو قانون کے حساب سے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے, نہ کہ پتلے جلائے جانے چاہیے, نہ کہ اس کو تماشا بنا چاہیے, نہ کہ چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جائے, کیونکہ وہ صحیح فیصلے کر رہے تھے. انہوں نے ٹریبیونل بحال کیا تھا حاضر سروس ججوں کا, تو اس سب کو دباؤ میں لانے کے نون لیگ اور اس کے حمایتیوں کا کارنامے ہے جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ججوں کو دباؤ میں لانے کے لیے. تو یہ اس طریقے کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں جسٹس فائز صاحب کس طرح فرونٹ بن کر بیٹھے ہوئے, نیاز اللہ نیازی صاحب ایڈوکیٹ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے, آپ جو ہے اس بینچ سے ہٹ جائیں. الفاظوں کا اگر چناؤ بہتر کرتے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں آ رہا؟ نہیں, کیوں آئے گا سر, اس کا رائٹ. ہر وہ معزز تو وہ اس وقت ہٹ گئے تھے جب انہوں نے بلے کا نشان, آئین کی تمام حدود کو پھلانگ کر انہوں نے بلے کا نشان چھینا تھا. اچھا, تو اس وقت سے تو موظف تو یہ رہے نہیں, اب تو یہ پارٹی بنے ہوئے ہیں. ابھی ہر پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے نا وہ یہ پارٹی بن کے کھڑے ہوئے ہیں, جو ان کی حمایت میں فیصلہ ہونا اس میں پارٹی بنے ہوئے ہیں.
तो नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने वर्बली क्यों कहा, मेरी समझ में ये नहीं आया। वर्बली कहने के साथ साथ उनको रिटर्न में भी लिख के देना चाहिए था कि भाई हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, लिहाजा आप इस बेंच में न बैठे। रिटर्न में लिखे हुए की कोई बात सुनने में नहीं आई है। अगर उन्होंने लिख के दिया हुआ मोअज़्ज़िज़ अदालत को कि भाई हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं है, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा। नहीं लिखा तो मैं कह रहा हूँ उनको कल ही इनको चाहिए कि वो उसको लिख कर जमा कराएं कोर्ट के अंदर में कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है, और ये फला फैसले इन्होंने फला आइन के तहत खिलाफ वर्जी के तहत दिए, और फला फला जितने भी फैसले इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जियां करके उन सब पे रेफरेंस डालें, और वो सारे के सारे पीटीआई के केसेस हैं। चले ठीक है, इस वक्त में ज्वाइन किया है अजीज अवान साहब ने, और चीफ ऑर्गेनाइजर है आप एक्समेन सर्विस आइडिया। खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। अवान साहब, स्टार्टिंग में ही मैं, क्योंकि हमारी पहली स्टोरी यही थी, शहजाद मलिक के पुतले जलाए जा रहे हैं। पीटीआई के सलीम सचवानी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने तो ये इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं कि जो चाहते हैं शहजाद मलिक साहब इंसाफ पर मबनी फैसले ना दें। से जब वो गए थे बतौर चीफ जस्टिस, उनका दिन था जो उन्होंने वहाँ पे भी बड़े मुतनाज़िया बातें की थी। और ये जो आज हुआ है उनके पुतले जलाने का या जो उनके खिलाफ एहतजाज, ये गालबन उनकी कोई मिसेस से कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसमें वो बंदे की डेथ हुई, इस तरह का कोई मामला है। अच्छा। तो वो उनकी फैमिलियां थी, ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है। अच्छा, ये नॉन पॉलिटिकल है, आप सियासी लोग। अच्छा सर, ये भी ये कोई ऐसे लोग हैं जो अपने इंसाफ के लिए गए हुए थे। अच्छा। उनकी फैमिली को कोई नुकसान हुआ है इनकी बेसिस से, तो वो उसके लिए कोई इंसाफ मांग रहे थे। तो इंसाफ मिलेगा उनको, उनकी फैमिली को? देखिए, इंसाफ जो है वो आपके सामने ही है। जिस तरह के फैसले हो रहे हैं या जिस तरह के फैसले हमारे सामने हैं, तो अल्लाह करे कि उनकी को इंसाफ मिले। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो बड़े सीख पाए हैं फायज ईसा साहब से भी, कि वो तो कह रहे हैं कि ये अच्छे चीफ जस्टिस नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल है कि उनकी जगह पे अगर कोई और भी चीफ जस्टिस आ जाएगा तो इनके तफाज़ात उनके मतलब भी यही होंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा, पीटीआई वालों को तो वो जज चाहिए जो उनकी फेवर में फैसले दें, जो बानी पीटीआई की जुबान बोले, या जो बानी पीटीआई के जो मुकदमे हैं उनमें उनको रिलीफ दे, या बानी जो लोग 9 मई के वाकयात में बंद हैं, चाहे वो उसके जलाओ गिराव में, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाजों में, तो वो तो उनके लिए रिलीफ मांगे। वो जो उनके लिए रिलीफ देंगे उनको वो अच्छा समझेंगे, जो रिलीफ नहीं देंगे वो उनकी नजर में बुरे हैं। और आज अगर ईसा फैज काजी को फैसला दे देते हैं बानी पीटी के हक में, तो मेरा ख्याल है कल उनके नारे लगने शुरू हो जाएंगे कि जी ये बड़े अच्छे चीफ जस्टिस हैं। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बहुत अच्छे इंसान है और बड़े अच्छे फैसले कर रहे हैं, और बड़े अच्छे से वो अपने मामलात और अपनी अदलिया के मामलात को चला रहे हैं। कम लोगों को उनके ऊपर इतराज है, क्योंकि आप 100% लोग किसी में मुतफिक नहीं हो सके, लिहाजा तो किसी न किसी हवाले से रहते हैं। लेकिन देखना ये पड़ता है कि क्या ये बंदा इस तरीके से मामलात को चला रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो पाकिस्तानी तारीख में एक ऐसे चीफ जस्टिस की हैसियत से आए हैं कि जिन्होंने बहुत सारे मामलात को बड़े आसान तरीके से हैंडल किया और आगे भी करेंगे। और मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि उनको गैर मुतनाज़िया शख्सियत समझना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइएगा, 265वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका कुछ बताएंगे कि किन किन चीज़ों का अहद किया गया? देखिए, ये जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वही फैसले हुए हैं जो पहले थे। एक तो इस पे अज़्मे इस्तेकाम ऑपरेशन के लिए दोबारा फिर इस चीज का अहद किया गया है कि ये मुल्क के लिए बड़ा जरूरी है, और ये इंशाअल्लाह ताला होगा, क्योंकि हम अपने दुश्मनों को इस तरह मुल्क में घुसने नहीं देंगे कि वो रोज आके हमारे जवानों को शहीद करे। और
دوسرا اس بات کا عہد کیا گیا ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ یا یہ جو اس طرح کے لوگ اس آپریشن کو غلط رنگ دے کے ایک منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو بھی بریفنگ دی جائے گی، اور اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ان قریب ایک کانفرنس بھی بلا رہے ہیں جس میں کہ پی ٹی آئی نے بھی، بانی پی ٹی آئی نے بھی اس میں جانے کا جو اعلان کیا ہے. تو میرا خیال ہے وہاں بیٹھ کے باقی لوگوں کے بھی تفاضلات دور ہو جائیں گے. اس وقت عزم استحکام آپریشن جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے اندر ایسے لوگ گھسائے ہیں، ایسے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے جوانوں کو روزانہ عوان صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوری فار انٹرپٹ، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھولے، اے پی سی بلا رہے ہیں، پی ٹی آئی کا وفد آ رہا ہے، اس کی لیڈ کریں گے عمران خان. آنے دیں انہیں عمران خان کو. نہیں دیکھیں اس طرح کیسے دروازے کھولے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کبھی تو کوئی زبان بولتے ہیں، کبھی کوئی زبان. پہلے تو یہ وہ ثابت کریں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے، اور پہلے تو اپنا آپ کو کلیئر کریں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے، یہ بڑی بیوقوفانہ بات ہے کہ اس طرح سے دروازے جیلوں کے کھلتے ہیں، اور جو ان کے مقدمات ہیں جب ان میں سے وہ ان کو ضمانتیں مل جائیں گی یا ریلیز ہو جائیں گے تو دروازے خود بخود ہی کھل جائیں گے. آخری میرا آپ سے سوال ہے، بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ افغان حکومت سے تعاون کے بغیر ممکن ہے یہ آپریشن کامیاب نہ ہو. دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ہمیشہ سے چاہا کہ افغان حکومت کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے اور ہم ان سے اچھے تعلقات رکھیں، اور جو بھی معاملات ہوں ان میں ان کو اعتماد میں لیں. ہماری وزارت خارجہ بھی ان کے رابطے میں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے افغانستان کی طرف وائلیشن ہوئی ہے. ہمارے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ معاملات وہ افغانستان سے ہو رہے ہیں، اور افغانستان ایک ہمارے نہایت ہی دشمن ملک کی بولی بول رہا ہے، اور ان کی سپورٹ سے آئے دن ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ان کے اوپر بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، وہ ہمارے اسلامی ممالک بھائی کا بھی درجہ رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمیں مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ملک کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے. ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بھی کوئی کسر نہیں رہی ان کو اعتماد میں نہ لینے کی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا عزیز عوان صاحب، آپ نے اپنا موقف دیا. آل پارٹیز کانفرنس بہت اہمیت اختیار کر گئی، اور بڑے عرصے بعد کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے بھی اپنے وفد کو کہا کہ جائیں اس آپریشن کا حصہ بنیں اور بتائیں کانفرنس کا اے پی سی کا اے پی سی کا آپ نے آپریشن سوری اے پی سی کا، تو وہ اے پی سی میں آپ کا ایک وفد جائے گا، اور اس اے پی سی کا جو متن ہے، جو ایجنڈا ہے، وہ ہے عزم استحکام آپریشن. ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ نے تو اس آپریشن کی مخالفت کی ہے. اے پی سی میں بھی مخالفت ہوگی. اچھا جائیں ہی نا، آپ بولے ہم شرکت ہی نہیں کرتے. نہیں تو اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ ملک کو جو ہے نا نقصان پہنچے گا اس سے. اصل میں آستین میں چھپے ہوئے ان سانپوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جو دو طرفہ کھیلتے ہیں، جو ہمارے اعلیٰ طاقتور حلقوں کے اندر بھی موجود ہیں، جو کہ اس چیز جب دھمکیاں دینی ہوتی ہے تو ابھی افغانستان کے یہی طالبان استعمال ہوتے ہیں یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز کو دھمکیاں دینے کے لیے. یہی طالبان جو ہے نا استعمال ہوتے ہیں ٹی ٹی پی کے. اور جب افواج پاکستان کو لڑوانا ہوتا ہے تو بھی یہی طالبان استعمال ہوتے ہیں. سرحدوں کی باریں توڑی جاتی ہیں تب سب خاموش ہوتے ہیں، نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سر یہ آپ خود تو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ مارو اور مرو. ادھر ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں کیا مفت کی ہیں؟ کیا ان کے وہ ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں جن کو آپ لڑوانے کے لیے بیچتے ہو؟ کیا وہ ماؤں کے بیٹے نے کبھی آپ لوگوں نے ان کا نہیں سوچا کہ وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، ان کی بھی ماں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی وہ ہیں، وہ کیسے بے فضول کی جنگوں کے اندر شہید ہوں؟ وہ بارڈر کیوں آپ لوگوں نے کھول دی؟ آپ بارڈر کو بند کر دیں، اس کو آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر جو ہے نا ادھر سے انٹری دینے کی ٹی ٹی پی والوں کو؟ آپ بارڈر بند کر دیں اور باقی انٹیلیجنس آپریشن کریں جہاں جہاں پہ موجود ہیں ان کے لوگ، ان کے اوپر انٹیلیجنس بیس آپریشن کریں اور بارڈر کو اپنے بالکل سیل کر دیں. تو بارڈر سیل ہونے والے کام کو جو سب سے اہم کام تھا جو اس دہشت گردی کو ختم کرتا اس کو آپ نے ہٹا دیا. اور اب ہماری پاک فوج کے جوانوں کو جو آپ مروانے کے لڑوانے کے لیے آپ تیار بیٹھے ہیں، وہاں سے اس کے اندر میں ہماری بے گناہ عوام مرے گی، اس کا آپ کو نہ ان فوجیوں کا کچھ آپ کو خیال ہے نہ اس عوام کا خیال ہے کہ جو اس کے اندر بے گناہ پیسی جائے گی. دونوں کا خیال نہیں، آپ کو صرف اور صرف امریکن ڈالروں کا خیال ہے جس کے عوض جو اس کے عوض آپ کو ملیں گے، اور آپ اسی امریکن ڈالرز کے لیے یہ الٹے سیدھے آپریشن کروا کے اب
पाक अफवाज को भी आप मरवा रहे होते हैं और पाकिस्तानी अवाम को भी मरवा रहे होते हैं और मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ ले जा रहे होते हैं। अब बड़ी आपने इल्ज़ाम भी लगा दिया, और सलीम सिचवानी साहब का ये इल्ज़ाम है या क्या कि वो डॉलर्स हुकूमत किससे ले रही है, क्या ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है। शाह साहब, हुकूमत डॉलर ले रही है? देखें जी, मैं इनके बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ, इनका मौक़िफ़ अपनी जगह है, लेकिन बानी पीटीआई ने जो है वो इस वक्त एपीसी में शिरकत के लिए वफ्द को इजाज़त दे के एक जमहूरी काम किया है। अच्छा काम इसको सताइश देनी चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उन्होंने इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की है कि अफ़गान हमारा मुल्क है पड़ोसी और उससे नुकसान होगा। उन्होंने ये कहा कि 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा, सिर्फ ये जुमले उन्होंने कहा 2500 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, हमें इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से नुकसान का खदशा है। वो अपनी जगह पे एक मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने वफ्द को समझाया कि एपीसी एक पार्ट है। देखें, एपीसी किसी भी मामले को जब अब फाइनली एक हिकमत अमली की शक्ल दी जा रही होती है कि अब ये होना है, तो उसके लिए एपीसी का इजलास जो है वो आइन के रूल्स में आता है, तो उसमें इनकी शिरकत मैं समझता हूँ बहुत अच्छी। इन्होंने क्रॉस क्वेश्चन करने का नहीं कहा है, इन्होंने कहा सुने आप जाके एपीसी को सुने, ब्रीफिंग सुने कि वहाँ उस ऑपरेशन में क्या क्या होगा। हाँ, ये बड़े तहम्मुल मिजाजी की बात उन्होंने की है। अच्छा, दूसरा उन्होंने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में जो बड़ी एक अहम बात की है कि 2500 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है और अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके अंदर। तो तहफ़्फ़ुज़ात जैसे भी इन्होंने कहा कि जी बॉर्डर को सील नहीं करते और यूँ नहीं करते, देखें इतना बड़ा बॉर्डर है, पड़ोसी मुल्क है। ठीक है सर, सॉरी फॉर इंटरप्ट। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब ने। सर खुश आमदीद कहेंगे शो में। जनरल साहब, जनरल साहब कितना ये खुशाइन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए उन्होंने हामी भर दी है, बानी पीटीआई इमरान खान ने इजाजत दे दी है, तो आपको लगता है कि ये बेहतर हो रहा है अब? हाँ जी, ये बहुत अच्छी मूवमेंट है ना। ये तो हम यही तो तहरीक इंसाफ को शुरू से कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल इश्यूज और पॉलिटिकल लोग बैठ के तो आप अपना व्यू को का मौक़िफ़ में कोई लॉजिक है, अगर आपके पास लॉजिक है तो दूसरों को कन्विंस करें, यही होता है ना कि बेटे। तो ये अभी मतलब है अभी ये कहा आगे ले जाने का यही तरीका है। तो क्या आपको लगता है कि जब ये एपीसी हो जाएगी और उस एपीसी होने के बाद भी, चूंकि बानी पीटीआई ने कहा आप वफ्द जाएगा और वहां पे सिर्फ बैठेगा, और बैठने के बाद वापसी पे वो वफ्द कहे कि हम इसको मानते ही नहीं है? ऑल पार्टी कांग्रेस तो बड़ा ही देता है, उस जाए और व्यू कहना चाहते हैं वो नहीं, वो कार्ड पे आएगा, बात सुने, विद एन ओपन माइंड और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जाएं, और अपनी पार्टी के मफादात आपके जरूरी हैं हर किसी के, लेकिन उससे भी ज्यादा मुल्क के मफादात को ज़हन में रख के आगे चलना होगा और ये देखना होगा कि हमें इस मुश्किल से आगे कैसे निकलना है। तो मेरे ख्याल है उस सोच के साथ, और अगर इन्होंने सिर्फ प्रॉक्सी या मोहरे बिठाने हैं, जिन्होंने अपनी रट लगानी है कि जी हमें मैंडेट और सबको रिहा कर दें, ये मुतालबा तो इनका रिहा करना अदालतों में है, और मैंडेट जो है वो जो अदालतें हैं, जो ट्रिब्यूनल है, उन्होंने देना है। ये तो कोई बात ना हुई ना। आप नई लीगल रिफॉर्म्स की बात करें, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करें, मईशत के प्रॉब्लम जो प्रोग्राम्स हैं उनकी बात करें, उसके विजन में कंट्रीब्यूशन करें, आप सिक्योरिटी इश्यूज को देखें, आप अज़्म इस्तेकाम के ऊपर ब्रीफिंग भी लें और अपना व्यू पॉइंट भी पेश करें, क्लैरिफाई करें अपने ज़हन को। तो ये चीजें हैं ना जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा जनरल साहब, एक बड़ा आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल आपसे, ये जो डिफरेंट ऑपरेशन हम जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है हम करते रहते हैं, ये दहशतगर्दी कब ख़त्म होगी, कब हमारी इन ऑपरेशन से जान छूटेगी? देखिए, ऑपरेशन तो जैसे भी थ्रेट डेवलप होती है तो आपको करना पड़ता है, और ये जो थ्रेट है ये मुख्तलिफ हालात में
مختلف سرکمسٹانسز کے اندر مختلف بین الاقوامی اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹس ماحول کے اندر مختلف ڈائمینشنز میں آتی ہیں. تو آپ جب دیکھیں کہ جب ادھر سوویت یونین تھے تو اور کچھ حالات تھے, جب نیٹو کی فوجیں افغانستان آ گئی تو اور کچھ حالات تھے, جب انڈیا جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے اور اپنی انٹرنل پالیٹکس کے لیے پاکستان کے اوپر الزامات لگا کے تو وہ اندرونی اپنی سیاست کر رہا ہے, وہ اور چیز ہے. ابھی آپ نے سی پیک کا پلان تیار کیا ہے اور آپ ایک نیوکلیئر طاقت ہیں, بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ آواز بلند کر رہے ہیں اسرائیلیوں اور یہودیوں کے خلاف کہ وہ وہاں ظلم ہو رہا ہے, آپ مودی کے خلاف بھی کر رہے ہیں کہ کشمیر میں, تو یہ لوگ کرتے رہیں گے. اس لیے آپ یہ کہیں کہ ونس فار آل ٹیررزم کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے, وہ کسی ملک میں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے پہلے بھی ان کی کمر توڑی ہے اور ابھی بھی اللہ کے کرم سے یہ ریمنٹس ہیں اس کے, اور ان کے اوپر کنٹرول کیا جائے گا. اور اس میں صرف قوم کا اتحاد چاہیے اور قوم کی دعائیں چاہیے. افواج پاکستان کا اپنا کردار ہے, لیکن باقی اداروں کا, میڈیا کا, پولیٹیکل لوگوں کا, آپ کی عدلیہ کا, ان سب کا ایک اپنا کردار ہے پبلک کا ایک کوآپریشن کے لیے. تو اللہ کے کرم سے بحثیت قوم ہم دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے تو سرخرو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جنرل ریٹائر عبدالکریم صاحب نے اپنا موقف دیا. شاہ صاحب آپ کمپلیٹ کر دو, پھر میں سلیم صاحب سے اس پہ سوال کر لوں. بالکل, ہم دوبارہ وہیں سے کنیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے جو ہے نا اس میں سمجھتا ہوں کوئی غلط بات نہیں کی ہے. اچھا, اور ایک پازیٹیو قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے. میں یہ سلیم صاحب سے پوچھوں گا, لیکن پہلے میں آپ سے, میں نے جنرل صاحب سے ایک سوال کیا کہ ان آپریشن سے ملک کی جان کب چھوٹے گی؟ دیکھیں, یہ کبھی بھی کسی ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپریشن نہ ہو. ہر ملک میں کہیں نہ کہیں کسی بھی وقت ضرورت کے تحت جو ہے وہ آپریشنز کیے جاتے ہیں. میں آ رہا ہوں ادھر, جو یہ بارڈر والی جو اصل بات ہے نا, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. 2500 کلومیٹر جو جس کی میعاد بتانا ان کا کام تھا, انہوں نے بتا دی. میرے حساب سے 2400 کچھ کلومیٹر جو بارڈر بنتا ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ. وہ بات یہ ہے کہ جتنی دن ہم اس کو سیل رکھیں گے نا, اتنے دن اس طرف پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا نہیں. پردے کے پیچھے کے محرکات کھولنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ بارڈر پہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں, اس سے معیشت بھی چلتی ہے, کام بھی چلتا ہے, اور دشمن کے عزائم بھی سامنے نہیں. تو ادھر سے دہشت گرد بھی تو گھس کے آ جاتے ہیں. تو وہ ہم ہیں نا. اب یہ آپریشن عزم استحکام کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ کسی جنگ کے لیے نہیں ہو رہا. ہم بیرون ملک سے کسی سے نہیں لڑ رہے. دیکھیں, باتیں کر کے فوجیوں میں اختلافات پیدا کرنا, فوج کے اندر یا عوام کے اندر, یہ نیریٹو کسی سیاسی پارٹی کا ہو سکتا ہے, ہمارا نہیں ہو سکتا ہے یہ کا صحافی. ہم بات سیدھی کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ عزم استحکام ملک کے اندر ہم نے ملک کو مستحکم کرنا ہے. ہماری افواج نے, ہماری فورسز نے ملک کے اندر دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ٹیررسٹ داخل ہوتے ہیں, کس طرح نقصان ہوتا ہے, کون لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں, کون اس کے سہولت کار ہیں, کون لوگ جو ہیں اس کو پروموٹ کرتے ہیں, کن بیرون ممالک کا ان کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے. وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بڑا بہترین آپریشن ہے جس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اے پی سی کی کانفرنس کے بعد ابھی آپ نے جملے کہے کہ باہر آ کے کہیں گے ہم تو مانتے نہیں, تو آپ دیکھیے گا کہ جب آج بانی نے اجازت دی اے پی سی میں, تو یہ ملکی دھارے میں, قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے قدم ہے. خواجہ آصف نے کیا اور دوسرا قدم بھی خواجہ آصف کا بیان بھی بتا دوں. وہ کہہ رہے بانی پی ٹی آئی کا آپ سافٹ ویئر نہیں, سافٹ ویئر کی بات نہیں کریں. وہ خواجہ آصف کا اپنا ہے, وہ اس کے ذمہ دار ہیں اپنے جملوں کے. میں کہتا ہوں کہ قومی دھارے میں یہ بہترین پازیٹیو پہلا قدم ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں گے کہ دوسرا قدم عزم استحکام کے لیے ہوگا, پاکستان کے استحکام کے لیے ہوگا. بانی پی ٹی آئی کبھی بھی ملک کو مستحکم دیکھنے کے خلاف نہیں ہے, یہ بات طے ہے. شرپسند ٹولہ ان کے اندر جو شامل ہے, جو کسی اور کی ایما پہ چل رہا ہے, جو اوورسیز ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, جو بیٹھ کے وہاں سے اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں اور لوگوں میں اشتعال انگیزی پھیلا رہے ہیں, وہ بالکل الگ کیس ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ کئی دفعہ پی ٹی آئی کے رہنما بیٹھتے ہیں, ڈسکس ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, ہر مقصد پہ بات ہوتی ہے, ہر سبجیکٹ پہ بات ہوتی ہے. ہم نے کہیں نہیں سنا کہ پاکستان کے خلاف کوئی رہنما بول رہا ہو, جو پرانے سینئر ہیں. اب جو نئے آئے ہیں, آپ دیکھ لیں فواد چودھری کو پی ٹی آئی چیئرمین گوہر صاحب تسلیم نہیں کر رہے, دیگر لوگ تسلیم نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن چکے, آپ ہم سے نکل چکے, اب آپ ہماری بات نہیں کریں, ہمارے بارے میں ریمارکس مت دیں. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم تو ابھی آئے ہو, سافٹ میسج بھی ان کو بھیجا گیا
کہ بس کیجئے چلیں۔ نہ کریں، انتشار نہیں پھیلائیں۔ ٹھیک ہے سلیم سچائی صاحب، آپریشن سے جان کب چھوٹے گی؟ کئی ملکوں کی جان نہیں چھوٹتی، جنرل صاحب نے کہا انٹرنل معاملات ہوتے ہیں، دہشت گردی کا کلا کما کرنا ہوتا ہے۔ سر انہوں نے آپریشن کی حمایت کری اور ساتھ میں انہوں نے انڈائریکٹلی اعتراف بھی کر لیا کہ ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ صحیح کردار ادا نہیں کر رہی۔ کنہوں نے اعتراف کیا؟ ہماری ایجنسیاں بار بار آپریشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اسی لیے پڑتی ہے نا کہ ہماری ایجنسیاں جو ہے وہ فعال کردار ادا نہیں کر رہی، وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ دیگر فالتو کے معاملات میں الجھ کے فالتو کے معاملات میں جو ہے نا وہ کبھی ججوں کی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، کبھی ججوں کی انکوائریاں کروا رہے ہیں، کبھی پی ٹی آئی والوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، کبھی کسی اور کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، مگر جو اصل جو ان کا کام ہے اس کو انہوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بار بار یہ آپریشن والی باتیں ہوتی ہیں، آپریشن والی نوبت آتی ہے، اور ان تمام باتوں کے اندر جو ہے نا وہ بیرونی طاقتیں اور بیرونی ڈالرز انوالو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا آنکھیں بند کی جاتی ہیں، جمع ہونے دیا جاتا ہے، جمع ہونے دینے کے بعد پھر آپریشن کروائے جاتے ہیں، آپریشن کروائے جاتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ مطلب ڈالر لے کون رہا ہے؟ وہ تو پوچھیں، چھوڑے نا، ڈالر کون لے رہا ہے؟ سر یہ وہی لے رہے ہیں جن کی آنکھیں بند ہوتی ہے، جو ایجنسیوں میں بیٹھے ہوئے جن کی ذمہ داری ہے وطن دشمنوں کے، اور جن کی ذمہ داری ہے کہ وطن دشمنوں کو ملک کے اندر نہیں آنے دیں۔ سر میں جو فیلئر کی بات کر رہا ہوں، آپ فیلئر جو اس میں فیلئر انوالو ہے وہ لے رہا ہے، جو اس فیلئر میں انوالو ہے، جو فیلئر میں انوالو ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو انوالو ہے فیلئر میں، سر جو انوالو ہے، 100 کے 100 بندے خراب نہیں ہوتے، 100 میں 2 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، ایک مچھلی سارے ڈالر کو گندا کرتی ہے، ڈالر کون لے رہا ہے؟ وہ 4 5 اور 2 جو ہے نا وہی پوری بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور وہی پورے ملک کے کھانا خراب ہونے لگے، وہ تو بتا اور وہی لینے جنہوں نے جمع ہونے دیا ان کو، جنہوں نے جمع ہونے دیا ان کو، اگر اے پی سی ختم ہونے کے بعد اگر پی ٹی آئی نے باہر آ کے نعرہ لگایا کہ بہترین ہو رہا ہے سب، ہم اس آپریشن کی حمایت کرتے ہیں اور یہ آپریشن ہونا چاہیے، پھر کیا کہیں گے؟ سر آپریشن میں آپ کو پہلے ہی کہوں گا کہ میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو جو ہے وہ اس کو فعال کردار ادا کروائیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن کریں جہاں جہاں پہ، مگر بیرونی ممالک سے چاہے وہ کوئی بھی ہو، 2500 کلومیٹر ہو یا 5000 کلومیٹر کی بارڈر ہو، وہاں سے ہمارے پاس رہا ہے۔ اس کے لیے خان صاحب نے تقریباً 90% بار لگا دی تھی۔ اس بار کو جب توڑا جا رہا تھا تو انہوں نے ستو پی کے آنکھیں کیوں بند کی ہوئی تھی حکومت وقت نے اور ہماری ایجنسیوں نے کہ بھئی اس سے بہت دور رہتے اور خطرناک نتائج بڑھا ہوں گے۔ آج وہ بار ٹوٹنے کے بعد، وہ لوگ اندر انٹر ہونے کے بعد، آج یہ پھر ہمارے آپریشن کی تیار ہے جس میں ہمارے بے گناہ لوگ مریں گے، جس میں ہمارے فوجی مریں گے۔ سب سے پہلے بار تعمیر کی جائے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کی جائے کہ کہاں کہاں پہ یہ چھپے ہوئے ہیں، اور ان چھپے ہوئے سراخوں پہ آپریشن کیا جائے، نہ کہ کمپلیٹلی اندھادھند آپریشن کیا جائے، بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، گاؤں کے گاؤں برباد ہو رہے ہیں اور لوگ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ اس کے اندر بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ادھر سب واہ واہ ہو رہا ہے، تالیاں بجائی جا رہی ہے، واہ واہ ہو رہا ہے، اور پیچھے لوگوں کا کھانا خراب ہو گیا، اور پیچھے اور دشمنیاں بڑھ رہی ہیں لوگوں میں، اور وہ نفرت پیدا ہو رہی ہے لوگوں میں۔ سر پاک فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے اس وقت بھی اور سب پہلے سے سلو پوزیشن کے طور پر یہ کام ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اگر اس کو روکنا ہے تو اس کو پرامن طریقے سے اور انٹیلیجنس بیس کے اوپر آپریشن کر کے اور یہ بارڈر کو سیل کر کے جو ہے نا اس کو بہتری لائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہاں سے منشیات آتی رہی، لوگ منشیات کے مزے لیتے رہے، کون تھے بارڈر پہ؟ سارے تو گندے انڈے نہیں تھے نا، کہیں تو گندا انڈا ہوگا جہاں سے منشیات بارڈر سے اندر آ رہی تھی، آخر کہیں تو گندا انڈا ہوگا نا جو منشیات کو اندر آنے دے رہا، سارے تو گندے نہیں ہوں گے وہاں پہ۔ اسلحہ جب وہاں سے آ رہا تھا کوئی تو گندا ہوگا نا وہاں پہ جو اسلحہ بھی آنے دے رہا تھا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ پورا ادارہ خراب ہو گیا، مگر جو ادارے میں جو گندی بہ رہے ہیں ان کے اوپر آپریشن ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے ان کو ہی کو پکڑنا چاہیے جن کی وجہ سے جو ہے ملک اس نہج پہ پہنچتا ہے کہ بار بار آپریشن کرنے پڑتے ہیں، اور کون ہے جو اس میں سے ڈالر لے رہے ہیں، اور کون ہے اس میں سے جو بک رہے ہیں، اور کون ہے جو اس میں بربادی کا باعث بن رہے ہیں ملک و قوم کی۔ فواد چودھری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مارکیٹ میں آ گئے اور اندھا دھند اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ گوہر، یہ افضل مروت، ہم لوگ ہیں پی ٹی آئی، بانی آئیں گے وہ ہمیں ہی آگے لائیں گے، اور اب موجودہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں چل بھئی ہم نے آپ کو نکال دیا، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ سر یہ فواد چودھری صاحب ماشاءاللہ ویسے تو بہت سمجھدار ہیں، مگر یہ بچکانہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، اس سے ان کا قد خراب ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے۔ اس سے پی ٹی آئی کے اندر میں عام ورکروں میں بھی ان کے لیے نفرت پیدا ہوگی، اس سے ان کے لیے خلوص پیدا نہیں ہوگا۔
ये वक्त ये नहीं है कि आप लोग पीटीआई के जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, वो बानी पीटीआई जब आए बाहर तब जाके उनको बताएं और अपना मौक़िफ़ रखें, मगर इस तरह की बातें करके पार्टी में इंतशार पैदा करने की कोशिश न करें। वो जिस तरीके से जो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था वो सबके सामने तब इस्तेकाम पार्टी में क्यों गए थे, फिर वो क्यों उनके मीटिंगों में बैठे हुए थे और अपने आप के चेहरे को पर किताबें रख के छुपा रहे थे। पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है उसने कहा है कि ये बात तय है कि जो पीटीआई छोड़ गए वो दोबारा नहीं आ सकते। सर उसका फैसला बानी पीटीआई करेंगे, किसको आना है और किसको नहीं आना, उसके बारे में मैं कहूँ या कोई भी कहे गलत है। जिसको आना है नहीं आना उसका फैसला जो है वो बानी पीटीआई करेंगे और पार्टी के लोगों को भी पता है कि कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। जुल्फी बुखारी ने अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता किया, वहाँ के ग्रुप से पाकिस्तान पर प्रेशर डलवाया और कहा कि पाकिस्तान में बानी पीटीआई गैर कानूनी कैद हैं, उनकी पार्टी के साथ भी बड़ा जुल्म किया गया, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। तो आप तो अमेरिका और इनके तो एब्सोल्युटली नॉट बोला करते थे, अब आप उन्हीं से प्रेशर दिलवा रहे। तो यूएनओ वो इदारा है, यूनाइटेड नेशन एक इदारा है जिसका मेंबर पाकिस्तान भी है और जिसका काम ही यही है कि जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ पे बोले। अब वो ये अलग बात है कि कहीं पे वो आंखें बंद कर लेता है और कहीं पे बोलता है, और अगर यहाँ पे बोला भी है तो 2-3 साल के बाद बोला है, तो 3 साल इसको टाइम क्यों लगाकर, यहीं पे कोई और इजराइल का मसला होता तो 1 मिनट में के अंदर बोलता, 3 साल इंतजार नहीं करता। इनको 3 साल क्यों लगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। इनको तो काम जिसका यही है कि इंसानी हुकूक को देख के, इसने कौन सा इंसानी हुकूक को देख लिया? जब लोगों के घरों में घुस के तोड़-फोड़ की जा रही थी, जब लोगों के घरों में तोड़-फोड़ करके लूटामारी की गई, जब खवातीन को बालों से पकड़ के घसीटा गया, जब खवातीन को टांगों से पकड़ के मोबाइलों में फेंका गया, कौन सा इन्होंने किरदार अदा किया? कौन सा इन्होंने इंसानी हुकूक के बारे में उस वक्त उनके मुंह से क्यों नहीं निकला? मेरा सवाल तो आज भी है, इनके मुंह से क्यों नहीं निकला जिस वक्त निकलना चाहिए था उसको? आज इतने दिनों के बाद बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, वो गलत तो नहीं कह रहे। वहाँ पर गलत तो वो नहीं कह रहे, कोई गलत बात उन्होंने की नहीं है। वहाँ पे आप लोगों ने फर्म्स हायर की हुई है। टाइम क्यों लिया, सवाल ये है। वहाँ पे आप लोगों ने फर्म्स हायर की हुई है जो कि आपके मौकिफ की बात करती हैं। सर अगर फर्म्स हायर करने के वो इतने पैसे होते ना, तो ये आपको पता है कि तहरीकें पैसों से ही चलती हैं। आज तक यहाँ पे बहुत सी तहरीकें शुरू हो चुकी हैं ना, हमारे पास मेंबरान एमएनएस को खरीदने का हमारे पास हराम के पैसे थे पीटीआई के पास, कि वो मेंबरान कौम के पैसे जो है ना वो इनको खरीद पे लगाती। अगर उनको खरीद पे लगा दी तो जिनको अलग किया गया था उनमें से एक भी अलग ना होता, उसी वक्त पैसे लग जाते और अलग ना होता। मगर क्यों कि कौम के पैसे जाया नहीं किए जा सकते, इसलिए जो है उनको नहीं खरीदा गया। तो फिर आखिर में मेरा सवाल ये है कि अगर आप ठीक है जुल्फी बुखारी वहाँ जा रहे हैं और बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल फोरम्स पर आवाज़ उठा रहे हैं आप, तो फिर इदारे यहाँ पे आज़ाद हैं, अदलिया ने उन पे केसेस चल रही है। सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दुनिया का बदतरीन तरीन जो मुल्क में जो हमें नसीब में आया, ये चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब, वो खुलेआम जो एक पार्टी बन के मुकदमा लड़ रहा है। अब उनके देखो तो सही ना, ये तो देखें, अल्लाह की शान देखें, अल्लाह की शान देखें कि उसी के हाथ से अपना मुंह दिखा रहे हैं कि देखो ये वो उसी ने लाइव की इजाजत दी थी ना, देखो ये मैं कैसा आया हूं, तुम्हारे को मुसलत हुआ वो चीफ जस्टिस। आज उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस कैसा है। अगर इसी चीफ जस्टिस फायद ईसा ने कोई बानी पीटीआई के हक में फैसला दे दिया, फिर सब बानी पीटीआई के हक में फैसला दे दिया से क्या मतलब है? मतलब फिर आप क्या कहेंगे, सही था से क्या मतलब? मैं तो फैसला दे दिया की बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने गलत फैसले दिए, हम तो उसकी बात करेंगे ना, जिसका हम दिया ही नहीं है उससे हम उसकी क्यों बात करें? जो गलत काम किया हम तो उसकी बात करेंगे। अब आगे कौन सा गलत काम करते हैं, कौन सा सही काम, मैं कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं कि मुझे मालूम होगी। चलो ठीक है, आगे वो मुस्तकबिल में कौन सा अच्छा काम करेगा, कौन सा गलत करेगा। ठीक है, लास्ट नाहल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और आप देखेंगे जब ये यहाँ से लंदन शिफ्ट होगा ना, वहां पे भी लोग उसको गालियां दे रहे होंगे, और दीगर भी जो यहाँ से शिफ्ट जिन्होंने बैरून प्रॉपर्टियां बनाई है ना, वो सब भी होशियार हैं कि वहां पे भी वो सुकून से नहीं रह सकेंगे, कि वहां पे भी उनको गालियां पड़ेंगी। चले आ गया, जैसे नवाज शरीफ साहब को पढ़ रही थी और अब भी जाएंगे तो उनको पढ़ेंगी। मुहर्रमुल हराम 2 दिन बाद उसका आगाज है। शाह साहब, मुहर्रमुल हराम के इंतजामात फुल प्रूफ हैं? चाहूँगा कि इस पे भी जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो नज़र आ रहा है और जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो डीआईजीस काम कर रहे हैं, आईजी सिंध कर रहा है, दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं, रेंजर्स है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा काम हो रहा है।
ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ یہ محرم بھی پہلے ایک کمیٹیاں تشکیل دی جاتی تھیں جو کہ فرقہ واریت کی روک تھام کے لیے کام کرتی تھیں، کیا اب ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ جی ابھی بھی علماء سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، گاہے بگاہی چیزیں ہو رہی ہیں اور پولیٹیکل روٹس کے اوپر بھی کی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلے جتنے بھی ہمارے پرامن گزرا ہے پورا عشرہ، اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک طرف آپریشن کی تیاریاں، دوسری طرف اب محرم سر پہ آ گیا ہے، ماضی میں بڑے محرم پہ دہشت گردی کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں، اس بار تو اللہ نہ کرے۔ نہیں، دہشت گردی دیکھیں ایسی کوئی خاص تھریٹ جو ہے ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، جنرل صاحب نے کہا تھریٹ ہے، جبھی تو ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں۔ تھریٹ یہاں یہ شیعہ اہل تشیع حضرات کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہماری یہ ایک کلچر میں شامل ہے۔ کچھ دن پہلے انچولی کے قریب ایک تشیعی نوجوان کو جام شہادت، ان کو ٹارگٹ کلنگ ہو گئی۔ ایسے کئی ہوئے ہیں، کئی وہی نا، اکثر انہی دنوں میں یہ شروعات ہوا چلتی ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے دشمن کی کہ جو ہے وہ مذہبی منافرت پھیلے اور آپس میں جو ہے وہ فسادات شروع ہوں، لیکن وہ دور چلا گیا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہے، جب لوگ لڑوا دیتے تھے۔ ابھی علماء جو بڑے ذاکرین علامہ جتنے بھی ہیں وہ سب تقریباً ایک پیج پہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ معاملات پرامن رہیں، اور اپنی اسپیکنگ پاور کو جو استعمال کرتے ہیں وہ پازیٹیو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھ چکے ہوں گے کچھ سال قبل کیا محرم میں بھی عشرہ محرم پہلی سے 10 سوشل میڈیا تو کہیں بند نہیں ہو رہا؟ نہیں، وہ ایسی ایک افواہ چلی تھی اور اس پہ کچھ گفتگو ہوئی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ افواہیں سوشل میڈیا پہ ہی جنم لیتی ہیں، اور وہیں سے جو ہے وہ تمام میں سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز پھیلنا شروع ہوتی ہیں۔ اگر بند بھی ہو جاتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، امن کے لیے ضروری ہے، امن کے لیے کوئی بھی کام ہونا چاہیے، اس کے لیے تیار ہیں ہم۔ چلے سلیم سچوانی صاحب، محرم الحرام ہر سال پاک ملک بھر میں بڑے جلوس اور مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، الیکٹرکسٹی کا بڑا شدید بحران ہے، جس پہ علماء نے بڑا بے باک انداز میں کہا ہے کہ بجلی نہیں جانی چاہیے، ہزاروں لوگ ہماری مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ایک تو میرا یہ سوال ہے، دوسرا دہشت گردی کے لیے انتظامات حکومت وقت کے کیسے؟ دیکھیں، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ محرم الحرام ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ایک طرف یہ غور کرنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال بھی نہیں ہوئے تھے، اور جو ہے وہ امام حسین اور پیر حسن صاحب کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا گیا، جو اہل بیت میں سے، جو جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کو میرے آل کا خیال رکھنا ہے، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے، اسی اہل بیت میں جو ہے وہ شہادتیں کر دی گئیں۔ تو کیا غلطیاں تھیں، کیا کمزوریاں تھیں، کیا بیوقوفیاں تھیں، اور کس طرح کے لوگ ہمارے اندر میں انٹر ہو گئے تھے جو ہمارے نہیں تھے، ایسے ہی جو ہمارے نہیں تھے اور ہم میں انٹر ہو گئے تھے، اور جنہوں نے کس طریقے سے جو ہے نا لڑانے کا دو جو مین لڑانے کے باعث بنایا، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، تو اس پہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اور جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو ہماری دعائیں ہیں، ہماری اور اپیل ہوگی ہماری ایجنسیوں سے کہ وہ فالتو کی چیزوں سے توجہ ہٹا کے اور اپنی بھرپور توجہ جو ہے وہ تمام کے تمام پاکستان کی حفاظت کے لیے لگائیں، اور پاکستانی قوم کی سلامتی کے لیے لگائیں، اور پاکستان کی قوم کی ترقی کے لیے لگائیں، نہ کہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے، نہ کہ اپنے ذاتی پاکٹ کے لیے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ علماء پہ کتنی ذمہ داری ہے کہ ان دنوں میں، ان ایام میں کوئی ایک متنازع اسٹیٹمنٹ بڑا جانی نقصان ہو جاتا ہے؟ ان لمحات میں ان جو چل رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک متنازع بیان جو ہے وہ چنگاڑی ثابت ہوتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے، مگر اس میں ہماری عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو بھی عالم دین جو بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس سے چنگاڑی بڑھ کے، تو اس کو وہ عالم دین نہیں ماننا چاہیے۔ اس کو جو مسلمانوں کو متحد رکھتا ہے وہی عالم دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میں آپ نے اختلاف کر دیا، دوسرا ہے کلام پاک۔ تو سر آپ کلام پاک کو پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ میں، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرقہ کہے گا کہ دوسرا فرقہ غلط ہے، کوئی فرقہ بھی نہیں کہے گا۔ آپ کلام پاک کو مہربانی کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اور غور سے پڑھیں، کوئی اس کے بعد آپ کہنا بھول جائیں گے کہ ہم صحیح ہیں اور وہ غلط ہے۔ اس کے بعد آپ بھی اپنے اعمال پہ توجہ دے رہے ہوں گے اور وہ بھی اپنے اعمال پہ توجہ دے رہے ہوں گے۔ قرآن پاک میں
वाज़े तौर पे लिख के दे दिया कि अल्लाह ताला ये नहीं देखेगा कि तू यहूदी है, ईसाई है, साबी है, तू क्या तुम्हारे अमाल देखेगा। और सूरह असर में असर की कसम खा के जो नेक अमल करते हैं, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें, वाज़े तौर पर हमें जो बताया गया हमारी जो बुनियाद है वो अमाल पर है। तो हम अपने अमाल को सुधारें और सफाई का ख्याल रखें तो हम कामयाब हैं। वरना हम कह दें मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं फलां हूँ, मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब जाया जाएगा, सब जाया जाएगा अगर हमारे अमाल सही नहीं है तो। स्टार्टिंग होती है। मेरा आखिरी सवाल है, टाइम बहुत कम है, चूँकि आप ज़ीरक सियासतदान भी हैं और सिविल सोसाइटी को भी आप बड़े बखूबी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। पहली मुहर्रम पे योम शहादत हज़रत उमर फ़ारूक मनाई जाती है। जो उलमा हजरात हैं वो कहते हैं नहीं, पहली मुहर्रम नहीं है, 26 ज़िलहज है। अब कौम यहाँ पे भी परेशान, फिर वो जलसे जुलूस और फिर इसी चीज़ों का फ़ायदा दहशतगर्द उठाते हैं। सर आप देखें कि ये कितने साल से शुरू हुआ ये पहली मुहर्रम वाली कहानी। तो और इस पर मेरे ख्याल से सऊदी अरब से जो है ना वो उलमा कराम जो सऊदीया के उनसे मुशावरत करनी चाहिए और तारीख कंफर्म करनी चाहिए, फिर जो असल तारीख है उसमें मनाया जाए। चले, और जो जिसने गलत किया है उसको सजा भी दी जाए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मेरा रुख शाहद आबाद है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।